ذوالفقار صاحب عوامی شخصیت پرستی جو ہے اس کی بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بھی ایک وجہ ہے، کہیں نہ کہیں شعور کی کمی ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا ایک بڑا ریزن ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں ذوالفقار راحت صاحب کے بہت ساری کامیاب مہمیں جو ہیں وہ چلتی ہیں بہت سارے معاملات کو لے کر، لیکن یہ جو موروثی سیاست ہے اس پر کیوں ہم بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایون سوشل میڈیا پر بھی سر؟ آسما ایک وقت تھا پاکستان کے اندر نظریاتی سیاست کی بات ہوتی تھی، آج وہ نظریاتی سیاست جو ہے وہ مالیاتی زیادہ ہو گئی ہے، نظریاتی کم ہو گئی ہے۔ پریکٹیکلی سچویشن یہ ہے کہ جو جمہوریت کی اصل روح ہے وہ بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، وہ نرسری ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اس ڈیموکریسی کا حال دیکھیں کہ ڈیموکریٹک یہ الیکشن بھی بلدیاتی الیکشن جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ آ کے کرواتا ہے، یعنی جمہوریت پسند جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن سے بھی ڈرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے پاکستان کے پولیٹیشین ایسے ہیں جو اس نرسری سے تیار ہو کے مین سٹریم پولیٹکس کے اندر آئے، اور یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ اس جمہوری سسٹم کو مضبوط ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ یہ ایک لولا لنگڑا ایک سسٹم ہے، اور یہ نہ وہ ڈیموکریسی ہے نہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ جو ڈیموکریٹ آتا ہے وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز بنیادی طور پہ ان کا نام تو ہے، یہ فرنچائز بن چکی ہیں، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بن چکی ہیں۔ اور میں حیران ہوا کہ فرحان بھائی خود بڑے سٹرگل کے آدمی ہیں، ساری زندگی انہوں نے سٹرگل کی، ہماری طرح یہ مڈل کلاسی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موروثی سیاست کو میں سپورٹ کرتا ہوں، اس کی وکالت کرتا ہوں۔ الطاف حسین کو کوئی کچھ بھی کہے، لیکن وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے ایک نیریٹو دیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر سڑک صاحب جو لوگ تھے پکوڑے بیچنے والے لوگوں کو، بابر گوری جیسے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ایک ٹیلی فون آپریٹر کو میئر کراچی بنا دیا، اور آج مصطفیٰ کمال فیڈرل منسٹر ہیں۔ ایک کئی برانڈ انہوں نے بنائے اور جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور وہ سارے برانڈ انہوں نے بنائے ایک فلسفے کے تحت بنائے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سیاسی پارٹیز چل رہی ہیں اور پارٹیز کے باریش قسم کے جو لیڈرز ہیں، وہ نومولود لیڈر جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے جس طرح کھڑے ہوتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ اسی طرح کی ایک صورتحال ہے جیسے کوئی پیر ہو اور اس کے مرید جس طرح تابع داری کر کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ پیری مریدی والا ایک سلسلہ بن چکا ہے۔ یہ موروثی سیاست نے بڑا غرق کر دیا ہے ہماری سسٹم کا۔ یہاں بات ہوئی کہ جی فلاں صاحب ہیں انہوں نے یہ کر دیا، فلاں صاحب نے یہ کر دیا۔ ان صاحب صاحبان کے نام سے ذرا اس کے دوسرے نام اتار دیں تو پھر ذاتی طور پہ دیکھیں نہیں یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مہم چلائی جا رہی ہو، اس پر بات کی جا رہی ہو؟ کیونکہ اس پہ تو جو بھی چیز آتی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ریاکشن تو آتا ہے نا، تو بات ہی نہیں ہو رہی اس پہ۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم حیثیت قوم یونائٹ نہیں ہے، ہم ایک ہجوم ہے، اور ہم ہجوم کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ ہم نیشن بن ہی نہیں سکے، قومی طور پہ تقسیم ہے، سیاسی طور پہ بھی تقسیم ہے، میڈیا بھی تقسیم ہے، جوڈیشری بھی تقسیم ہے، اور ان سارے گروہوں نے جان بوجھ کے تقسیم کیا ہے۔ اچھا اب کچھ لوگ ہیں مثلا میڈیا کی بات کر لیں، سوشل میڈیا کی بات کر لیں، حالت پتہ ہی کیا ہے کہ کچھ ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں اب نون لیگ کے خلاف بات کر لیں وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔